اور دفاع صحابہ تو ہم سے سیکھیں. یا تو اگر آپ نے کہنا ہے تو سب کو جنتی کہو, ان کو بھی ساتھ میں کہو کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بھی جنتی, یہ بھی ساتھ میں بولو, جنہوں نے عمار کو شہید کیا وہ بھی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض علماء حضرات وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو جنتی کہا ہے, اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے, کہ سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, خواہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اس پہ میری ایک ویڈیو ہے, وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کی درست تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں یہ ہرگز بیان ہی نہیں ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے دونوں سے اللہ راضی ہے. اس آیت میں یہ کسی جگہ ایمان کا لفظ ہی نہیں ہے. اس میں یہ بات ہے, مختصر بتا رہا ہوں, یہاں میں نے آگے کچھ اور گفتگو کرنی ہے, تو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ مربوط کر کے ملا کے. مختصر بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی دو قسم کے لوگ موجود ہیں, جنہوں نے انفاق اور قتال کیا ہے, اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے انفاق اور قتال نہیں کیا. یہ جو دوسرا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق و قتال کیا ہے, یہ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد انفاق و قتال کرنے والے ہیں, یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں, یہ دونوں فتح مکہ سے پہلے ہی موجود, یعنی انصار بھی ہیں, مہاجرین بھی ہیں, بدر والے بھی ہیں, احد والے بھی ہیں. اس سے یعنی فتح مکہ سے پہلے کے زمانے میں, یا یہاں پر فتح سے مراد حدیبیہ ہے, جس طرح کے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو, وہ فتح مکہ تو ہے ہی فتح, لیکن ہم وہ بھی فتح مکہ فتح ہے, لیکن اصل ہم صحابہ کرام ہم تو حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں تو ان میں دو کلاسیں ہیں, یعنی وہ لوگ جو پہلے سے ہی موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے انفاق و قتال کیا, کچھ نے نہیں کیا, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں آپس میں برابر نہیں ہو. اگر وہ لوگ جو پہلے ہی تھے اور وہ اب جا کے فتح مکہ کے بعد انفاق اور قتال یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے یا لڑیں گے, تو اس کا لازمی بات ہے اتنا تو وہ نہیں ہے نا, اتنی قبولیت تو نہیں ہے, کیونکہ پہلے مشکل کا دور تھا, اب تو فتح ہو چکی ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم دونوں برابر نہیں ہو, لیکن دونوں بہرحال دونوں مخلصین ہیں, مشکل وقت میں ایمان تو دونوں نے قبول کیا ہے. مشکل وقت میں یہ الگ بات ہے کہ انفاق کسی نے کیا ہو کسی نے نہ کیا ہو, کسی نے قتال کیا ہو کسی نے نہ کیا ہو, لیکن مومن تو دونوں پہلے سے موجود ہے نا. تو ان سے کہا گیا کہ اللہ دونوں سے راضی ہے. اس میں وہ جو بعد میں آنے والے نا طلقاء, ہاں فتح مکہ پہ جن کی گردن مارنے کا حکم تھا, جو مشرک تھے مکہ کے فتح کے وقت میں, وہ اس میں بالکل مراد نہیں ہے, اس میں کسی طور پہ بھی مراد نہیں ہے. بہرحال یہاں میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک چیز اور نکالی جاتی ہے, خاص طور پر ہمارے ہاں جو پیر حضرات انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں جنتی جنتی, ان سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں میں کہ اگر وہ ہر ایک کو جنتی کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی انہیں چاہیے کہ وہ یہ جنتی کہیں. اور یہ کون لوگ ہیں, ذرا میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں. ان کو بھی, یہ بھی صحابی ہیں نا, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ طلقاء کے بارے میں تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اذهبوا انتم طلقاء, جاؤ تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, طلقاء ہو. ان کو صحابہ کی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھا. تو بہرحال یہ جو میں آج آپ کے سامنے جس صحابی کا تعارف پیش کر رہا ہوں, یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے اندر موجود ہے, لیکن انہوں نے کام کیا کیا ہے. اور پھر اہل سنت یہی لوگ جو صحابہ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, جو کہ حقیقتاً صحابہ کا دفاع نہیں کرتے. صحابہ کا دفاع تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ, ہم بدری صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, ہم احد والے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, انصار صحابہ کا دفاع ہم کر رہے ہیں, خباب بن الارت ان کا دفاع ہم کرتے ہیں, ابو ایوب انصاری کا دفاع ہم کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ہم حذیفہ بن الیمان کا, خزیمہ بن ثابت کا, عمار بن یاسر کا, ان صحابہ کا دفاع ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا یہ ان کو اصل میں دفاع کرتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو صحابی ہیں, یہ میں بتاتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں بھی جنتی جنتی ایک بار نعرہ لگا دینا. یہ بھی صحابی ہیں اور علماء نے لکھے, کوئی تاریخ کی قصے کہانیاں نہیں ہیں, تاریخ کی کتابوں سے علماء نے لکھا ہے, تو ان کے اوپر بھی انہیں چاہیے کہ گفتگو کریں. جی یہ دیکھیں کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کی, ابو بکر ابن ابی شیبہ, اسلام عثمان بن عفان,
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے باب میں انہوں نے حدیث لائی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 338، رقم الحدیث 36596، یعنی 36596۔ کتاب المغازی سے ہے، اسلام عثمان ابن عفان۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا زید بن حباب يقول قال سمعت ابا ثور الفہمی يقول قدم علینا عبد الرحمن بن عدیس البلوی، ہمارے پاس عبد الرحمن بن عدیس البلوی آئے، وکان ممن بايع تحت شجرہ، اور یہ ان میں سے ہے جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا ان الذين يبايعونك تحت الشجرہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، تو اصحاب بیعت رضوان میں سے تھے۔ فصعید المنبر، منبر پہ چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم ذکر عثمان، پھر حضرت عثمان کا ذکر کیا۔ تو یہ کون ہے جناب؟ عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، اور کیا ان کا اسٹیٹس ہے؟ اصحاب شجرہ میں سے۔ کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ جناب کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی کے حالات میں لکھتے ہیں مصریٌ، یہ مصری تھے۔ کون سی جلد ہے جناب؟ جلد نمبر 2 صفحہ 340۔ عبد الرحمن ابن عدیس البلوی مصریٌ، شہد الحدیبیہ، حدیبیہ میں حاضر تھے، حدیبیہ میں موجود تھے۔ اور یہ ہیں کون؟ انہوں نے ایک کارنامہ کیا ہے؟ یزید ابن ابی حبیب کہتے ہیں قال کان عبد الرحمن ابن عدیس البلوی ممن بايع تحت شجرہ، جنہوں نے شجرہ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قال ابو عمر کہتے ہیں وكان الامیر علی الجیش القادمین من مصر الى المدینہ الذین حصروا عثمان وقتلوه، یہ کون ہے جناب؟ یہ امیر تھے اس لشکر کے اوپر کہ جو مصر سے آ رہا تھا مدینہ کی طرف، اور جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ قالوا توفی عبد الرحمن بن عدیس بالشام سنة 36، روى عنه جماعة من التابعين بمصر منهم ابو الحسین الحجری واسمه الهيثم بن شفا۔ بہرحال تو یہ کون ہے جناب؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان، ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا ہے اور انہیں شہید کیا اور قتل کیا ہے۔ یہ بیعت رضوان والوں میں سے ہیں، بیعت رضوان والوں میں سے۔ کتاب و تاریخ المدینہ لابن شبہ، یہ اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 155 میں کہتے ہیں حدثنا ہارون بن عمر قال حدثنا یزید بن حبیب کہتے ہیں کان الرکب الذین ساروا الی عثمان رضی اللہ عنہ فقتلوه من اہل مصر 600 رجل وكان عليهم عبد الرحمن بن عدیس البلوی وكان ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت شجرہ۔ یہ ساری وہی بات ہے کہ مصر میں سے جو 600 آدمی آئے تھے یہ ان میں تھے یہ، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، بیعت شجرہ درخت کے نیچے، بیعت رضوان میں سے۔ معجم الصحابہ البغوی ہے، اس میں عبد الرحمن بن عدیس البلوی کے حالات جلد نمبر 4 صفحہ 484 میں بیان کرتے ہیں کان ممن بايع تحت الشجرة قتل في زمن معاویہ وكان ممن سار الى عثمان، معاویہ کے زمانے میں قتل کیے گئے وہ فرد تھے جنہوں نے شجرہ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی اور جو عثمان کی طرف چل پڑے تھے۔ تاریخ دمشق کے اندر بھی یہی بات ہے، پورا واقعہ ذکر ہے۔ اسی طرح جناب معرفت الصحابہ لابی نعیم، ابو نعیم اصفہانی کی جلد نمبر 4 صفحہ 352، رقم الحدیث 4667۔ من اسمہ عبد الرحمن، یہ کتاب کی فہرست کے اندر ہے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی۔ یہ کون تھے؟ کان ممن بايع تحت شجرہ، جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ قتل زمن معاویہ بجبل الخلیل، جبل الخلیل کے اندر ان کو معاویہ کے زمانے میں قتل کیا گیا، اور ان کے قتل کا واقعہ بھی اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا۔ تو بہرحال جناب یہ بھی صحابی ہیں، ان کے نام کے بھی نعرے لگا دیں، یا آپ یہ کہیں کہ آپ نے علم کے خلاف یہ باتیں کی ہیں، اور ابھی تک جو آپ جس نہج کے اوپر منہج کے اوپر قائم ہے وہ اسی جہالت کے اوپر ہے کہ جس کا کوئی سر و پیر نہیں۔ اور دفاع صحابہ تو ہم سے سیکھیں کہ ہم ان صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے صحابہ کہا ہے، اور انہیں لوگوں نے قتل کیا، شہید کیا، بے جرم ان کو مارا گیا۔ تو عبد الرحمن بن عدیس البلوی اگر ان کا جرم مان بھی لیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اصحاب الشجرہ میں سے ہیں۔ اصحاب الشجرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو کیا اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت آپ پھر ان کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی تو آپ ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان کے خلاف جو نکلے تھے وہ خارجی تھے، باغی تھے، یہ وہ کہتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو سبا ہی فتنہ تھا، سبا کا کہیں نام ہی نہیں ہے، اس ابن سبا کا کہیں نام ہی نہیں ہے۔ نام کس کا ہے؟ نام ان حضرات کا ہے۔ تو جب ان کا نام ہے تو آپ ابن سبا کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں۔ نام تو عبد الرحمن بن عدیس البلوی جیسے صحابہ کا نام ہے، اور بھی نام ہے اس میں، بڑے مقدس نام ہے، پھر کسی دن بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ اب ان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کو بھی آپ تو قرآن نے ان کو جنتی کہا ہے، تو میں آپ سے حقیقتاً یہ بات کہوں کہ آپ ان کو جنتی نہیں کہتے، اور آپ ان کو اس آیت سے نکال دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو اس آیت سے نکالتے ہیں، جس طرح کے صحابیت کے معنی سے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کو جس طرح نکالا جاتا ہے، منافق جو تھا، رئیس المنافقین مدینہ کے اندر، تو اس طرح سے یعنی صحابیت کے معنی سے جس طرح آپ نکالتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابی کہا ہے کہ آپ چھوڑ دو اسے۔ صحابہ سے کہا کہ جب اس کو قتل کرنے لگے ہمارا اس کو چھوڑ دو، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ، اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ تو لوگ پھر یہی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ کوئی دلیل اس طرح موجود نہیں تھی۔ تو اس لیے جس طرح اس صحابیت کو نکالا گیا عبداللہ ابن ابی کو، تو اس آیت سے اگر آپ ان کو نکالتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو حدیث قسطنطنیہ جو آپ پیش کرتے ہیں نا، حدیث قسطنطنیہ وہ روایت ہے، آیت بھی نہیں ہے، روایت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی عموم کے اندر سب کو شامل کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو حدیث قسطنطنیہ کے اندر یزید کو شامل کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا یہ کہنا کہ یزید اس سے نکل گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یزید کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ذات بڑی خیانت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مغفرت کا سب سے بڑا حقدار پھر یزید بنتا ہے، جو اگر حدیث قسطنطنیہ سے آپ لوگ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، اور اس میں آپ کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن یزید کو وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ جناب اس کے اعمال ایسے تھے اور اعمال یوں تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی اس کا قائل ہوں کہ یزید تو مردود اور لعنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے اصول کے مطابق یزید نکلتا نہیں ہے اتنی آسانی کی، جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ وہاں سے نکل جائے، نکلتا نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ اوروں کو وہاں شامل کر رہے ہیں، یزید کو آپ کیسے نکال رہے ہیں وہاں پہ؟ یزید تو بڑا حقدار ہے، کیونکہ امیر تو وہی تھا، اس قسطنطنیہ کا۔ آپ جب وہاں سے نکال رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ ساری امت کے بارے میں کہا خیر امت، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو جب بہترین امت کہا، لیکن اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ناحق مال کھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی خیر امت ہے؟ نہیں۔ تو اعمال کا جو ہے نا وہ بڑا قرآن مجید نے رکھا ہے، اس کو معیار قرار دیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ نہ تمہاری خواہشات کے اوپر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کا۔ لیس بامانیکم، تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ ان کی خواہشات سے۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ جی تم اگر یہ کہو کہ جی ہم خیر ہیں، فرمایا کہ نہیں، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ اب یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ آج ہی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ یہ بتائی نہیں گئی نا یہ آیت کہ معیار قرآن نے اعمال کو قرار دیا، اور حضور نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو
تو عمل تو اب سامنے آ گیا نا کہ اب عمل کیا ہے، عمل تو واضح ہو گیا. عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ عمل تو عمار اور عمار کے گروہ کا جنت والا ہے، جنتیوں والا ہے، اور ان کا جو عمل ہے یہ کن کا عمل ہے؟ اہل نار کا عمل ہے. تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ اصول و ضوابط کو جب تک ہم ان چیزوں کو کڑی سے کڑی کے ساتھ ملائیں گے نہیں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور ہر چیز دور سے ہمیں یہی لگتی ہے. اور رافضی شیعہ رافضی ہے جناب، یہ تو رافضیوں کی کہانی ہے، رافضیوں کی قصے ہیں. تو اس جہالت سے باہر نکلیں. یا تو اگر آپ نے کہنا ہے تو سب کو جنتی کہو، ان کو بھی ساتھ میں کہو کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بھی جنتی، یہ بھی ساتھ میں بولو جنہوں نے عمار کو شہید کیا وہ بھی جنتی. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ تو وہاں پہ کہتے ہیں یہ سبائی فتنہ تھا، وہ سبائی فتنہ تھا. تو یہ کہانیاں آپ لوگ سناتے رہتے ہیں، یہ کتابیں آپ کے سامنے یہ ہیں. تو یہ آج اس کے اوپر گفتگو تھی جناب، کس بات کے اوپر؟ کہ کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو دار و مدار ہے وہ اعمال کے اوپر ہے، وہ دعووں کے اوپر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید و اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.